बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ैन अली। नाज़रीन का मैं 20 फरवरी है और दिन है मंगल का। अब तक के सबसे बड़े ब्रेक थ्रू की खबरें आना शुरू हो गई हैं। वही ब्रेक थ्रू जिसका इंतजार गुज़िश्ता कई अरसे से किया जा रहा था। देखिए, मैं बार बार अर्ज कर रहा था कि 8 फरवरी वाले दिन ने बहुत कुछ तब्दील कर दिया है। यहां तक कि हवाओं का रुख भी तब्दील हो चुका है। मैं अक्सर कहता था कि अगर आपने इमरान खान और फौज के दरमियान ताल्लुकात का अंदाजा लगाना है, अगर आपने ये चेक करना है कि फौज और इमरान खान के ताल्लुकात ठीक हुए या नहीं, तो इमरान खान और तहरीक इंसाफ के खिलाफ इस टाइम जितने केसेस अदालतों में चल रहे हैं, उन केसेस के फैसलों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान ताल्लुकात ठीक हुए या नहीं। यानी जिस दिन ये ताल्लुकात ठीक होंगे, यही अदालतें जो इमरान खान और तहरीक इंसाफ को रिलीफ नहीं दे रही, यही अदालतें इमरान खान के हक में फैसला सुनाना शुरू कर देंगी। अब इमरान खान और फौज के दरमियान मामला तय पा गए हैं। ये अब तक की सबसे बड़ी खबर, अब तक का सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू है। इस हवाले से एक बहुत बड़ा दावा भी किया जा रहा है। तमाम तफसीलात मैं आपको बता देता हूं। देखिए, हम सहाफी हमेशा इशारों को नोट करके सूरत हाल का तयन करते हैं। यानी हवाओं का रुख तब्दील हुआ या नहीं, हम सहाफी इशारों को नोट करके समझ जाते हैं कि हवाएं अब किसके हक में चल रही हैं। पिछले 48 से 60 घंटों के अंदर 4 ऐसी चीजें हुई हैं जो ये साबित कर रही हैं कि कहीं ना कहीं मामला तय पा गए हैं। इमरान खान और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान गुज़िश्ता कई अरसे से जो एक डेडलॉक था, इमरान खान खुद भी इस बात का इजहार करते रहे हैं कि उनको अप्रोच किया गया बुशरा बीबी के थ्रू, वक्तन फवक्तन मामला ठीक करने की कोशिश दोनों तरफ से होती रही, लेकिन पिछले 48 घंटों के अंदर एक बहुत बड़ा दावा और कुछ ऐसी चीजें हुई हैं जिससे अब यह साबित किया जा रहा है कि इमरान खान और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान मामला ठीक हो गए हैं। वो 4 चीजें क्या हैं, वो बताने से पहले मैं आपको जावेद चौधरी साहब का आज का कॉलम बता देता हूं। जावेद चौधरी साहब एक सीनियर जर्नलिस्ट है, आप उनके नजरियात से इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन अगर जावेद चौधरी कोई बात लिख रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि वो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के कहने पर या उनकी मर्जी से लिख रहे हैं। उनको नाराज करके वो इतनी बड़ी खबर नहीं दे सकते। जावेद चौधरी साहब ने आज के कॉलम में लिखा है कि इमरान खान और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान पसे पर्दा मामला तय पा गए हैं। देखिए, आज 12 दिन हो चुके हैं इलेक्शन में। आज 12 दिन बाद भी ये पाकिस्तान की तारीख के वाहिद इंतखाबात है जिसमें 12 दिन गुजरने के बाद भी कुछ क्लियर नहीं है, कोई क्लैरिटी नहीं है। कौन हुकूमत बना रहा है, कौन ओपोजिशन में बैठेगा, कौन हुकूमत बनाना चाहता है, कौन हुकूमत बनाना नहीं चाहता, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट क्या चाहती है। यानी अगर सीटों की तादाद देखी जाए तो किसी भी जमात ने अक्सरियत हासिल नहीं की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ज्यादा सीटें हैं और कुछ सीटें उनसे छीन ली गई हैं, लेकिन इस टाइम तक शहर इक़्तिदार में एक मुकम्मल कंफ्यूजन है। इसी वजह से पिछले 12 दिन के अंदर यह सवाल सबसे ज्यादा पूछा जा रहा था कि क्या 8 फरवरी वाले दिन जो इलेक्शन के नताइज आए, वो नताइज आने के बाद या देखने के बाद मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के ताल्लुकात ठीक होंगे। मिसाल के तौर पर हमारे दोस्त असद तूर अच्छे वीलॉगर हैं, अच्छे जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने कल एक वीलॉग में कहा था कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने अब यह फैसला कर लिया है कि इमरान खान के साथ सुलह सफाई होगी। ये असद तूर की खबर है। फिर आज जावेद चौधरी साहब ने अपने कॉलम में लिखा है कि पसे पर्दा मामला तय हो गए हैं। जावेद चौधरी साहब ये लिखते हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में इमरान खान की रिहाई होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो तमाम रहनुमा जो इस टाइम गिरफ्तार हैं, उनकी जमानतें मंजूर होंगी। वो जो एक क्रैकडाउन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर पिछले 1.5-2 सालों से चल रहा है, यानी जब से इमरान खान इक़्तिदार से हटे हैं, 9 मई के बाद वो क्रैकडाउन ज्यादा हो गया था, वो क्रैकडाउन भी खत्म हो जाएगा। सो चीजें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। ये जावेद चौधरी साहब ने अपने कॉलम में लिखा है। जावेद चौधरी साहब ने यह दावा भी किया है कि इमरान खान और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान अब तय पा चुके हैं मामला। यानी वो ये लिख रहे हैं, ये दावा कर रहे हैं कि अब लड़ाई नहीं रही। दूसरी बात यह है कि पिछले 48 घंटों के अंदर कुछ ऐसी चीजें हुई हैं जो इशारों में समझने की जरूरत है, जो बता रही हैं कि वाकई कहीं ना कहीं मामला अब ठीक हो गए हैं। मैंने जैसे कहा कि हम सहाफी हमेशा इशारों को नोट करके सूरत हाल का तयन करते हैं। मिसाल के तौर पर कल आपने देखा अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं, उनकी जमानतें मंजूर हुई पिशावर हाई कोर्ट से। उनको गिरफ्तार नहीं किया गया क्योंकि वो नामजद वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा है। फिर
سینیٹر فیصل جاوید خان، یعنی وہ سینیٹر فیصل جاوید خان جو 9 مئی کے کئی مقدمات میں مطلوب تھے، 9 مئی کے بعد سے روپوش تھے، کل وہ پشاور ہائی کورٹ آئے، ان کی ضمانتیں منظور کر لی گئی۔ اب سے کچھ دیر پہلے، یعنی جب یہ ویڈیو میں ریکارڈ کر رہا تھا، اب سے چند لمحات پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ نے آئی جی اسلام آباد اور ڈی سی او اسلام آباد کو گرفتار کرنے کا حکم دے دیا، یعنی وہ آئی جی اسلام آباد جن کے کہنے کے اوپر پچھلے تقریباً 1.5-2 سال سے پاکستان تحریک انصاف کے تمام ہی رہنماؤں کے اوپر بدترین کریک ڈاؤن کیا گیا، وہ جو چھاپے مارے گئے، یعنی کہ بیرسٹر گور خان کے گھر تک چھاپا مارا گیا، یعنی کیا کچھ نہیں کیا یہ آئی جی صاحب نے اسلام آباد میں۔ ان آئی جی صاحب کو گرفتار کرنے کا حکم اب سے کچھ دیر پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ نے دے دیا۔ تیسری امپورٹنٹ خبر ہے عمر ایوب کا وزیر اعظم کے عہدے کے لیے نامزد ہونا۔ دیکھیے عمران خان نے بڑی سمارٹ موو کی ہے۔ میں نے کچھ دن پہلے یہ ویڈیو میں آپ کو عرض کی تھی کہ علی امین گنڈا پور کے نام کے اوپر جو ہے وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو اعتراض تھا کہ خیبر پختونخوا کے اندر جو ہے وہ علی امین گنڈا پور کی جگہ کوئی اور بندہ وزیر اعلیٰ خیبر پی کے لگایا جائے، لیکن وہ معاملہ کول ڈاؤن کرنے کے لیے عمران خان نے عمر ایوب کو پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے وزیر اعظم کے عہدے کے لیے نامزد کیا۔ اب ہم سب جانتے ہیں کہ عمر ایوب صاحب قد کاٹ کے بہت بڑے سیاستدان ہیں، لیکن ان کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے اندر ان کو بالکل اپنے بھتیجوں کی طرح سمجھا جاتا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ ظاہر ہے ان کا ایک پورا خاندانی سلسلہ چلتا آ رہا ہے۔ اس ٹائم بھی عمر ایوب صاحب کے رشتہ داروں میں سے کئی لوگ اعلیٰ عہدوں کے اوپر فائز ہیں، ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے اندر بھی، عدلیہ کے اندر بھی، یعنی جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج ہیں وہ ان کے کزن ہیں۔ اسی طریقے سے عمر ایوب صاحب کی جو ہے وہ ہر شعبے کے اندر، ہر حلقے کے اندر اچھے تعلقات ہیں۔ تو جب عمران خان نے عمر ایوب کا نام فلوٹ کیا تو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو ایک طرح سے سفید جھنڈا لہرا کر جو ہے وہ بتایا گیا کہ جناب اب عمران خان نے اگر عمر ایوب کو نامزد کر دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خود عمران خان بھی چاہتے ہیں کہ معاملہ ٹھیک ہو۔ یعنی مثال کے طور پر عمران خان اور بھی کسی بندے کا نام فلوٹ کر سکتے تھے، اسد کیسر ہو سکتے تھے، شہریار آفریدی ہو سکتے تھے، علی محمد خان ہو سکتے تھے، زرتاج گل صاحبہ ہو سکتی تھی، شاندانہ گلزار صاحبہ ہو سکتی تھی، بے شمار لوگ ہیں پاکستان تحریک انصاف کے جیتے ہوئے جن کے نام وزیر اعظم کے عہدے کے لیے جو ہے وہ عمران خان دے سکتے تھے، لیکن عمر ایوب کا نام دینے کا مطلب یہ تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی ایک پیغام دیا جائے کہ ہم بھی تعلقات چاہتے ہیں نارمل کرنا، کیونکہ اس ٹائم ملک کے مفاد میں تعلقات بہتر کرنا ہے۔ ایک کیوس ہے، ایک عجیب سا پینک ہے پچھلے 12-13 دن سے شہر اقتدار میں کہ اب ہوگا کیا کوئی خدا نخواستہ مارشل لا لگ جائے گا، ایمرجنسی لگ جائے گی، ہونے کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ ہر طرف یہی سوال ہے کہ 8 فروری کے نتائج دیکھنے کے بعد بھی اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے تعلقات ٹھیک ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ کیا لوگ مایوس ہو جائیں گے کہ ان کے ووٹ کو عزت نہیں دی گئی؟ سو لہٰذا اس صورتحال میں چیزیں بہتر کرنا عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ دونوں کے لیے بہتر ہے۔ عمر ایوب کا نام اسی وجہ سے دیا گیا تھا۔ پھر سب سے امپورٹنٹ بات تھی عمران خان کی اپنی رہائی، یعنی اس ٹائم عمران خان کے اوپر جتنے کیسز ہیں کیا عمران خان کی رہائی بھی ہوگی؟ ویسے تو آج جاوید چودھری صاحب نے بھی یہ لکھا ہے کہ عمران خان کی رہائی بھی آئندہ دنوں میں ہو جائے گی، بشرا بی بی کی رہائی بھی آئندہ دنوں میں ہو جائے گی۔ اس کا ایک ثبوت یہ بھی ہے کہ عمران خان کو جن 3 کیسز کے اندر سزا سنائی گئی تھی انتخابات سے پہلے، یعنی توشہ خانہ سائفر کیس اور عدت میں نکاح کیس، ان تینوں کیسز کے خلاف درخواستیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر دائر کی گئی اور تینوں درخواستیں جو ہیں وہ سماعت کے لیے مقرر بھی ہو گئی ہیں۔ ویسے تو عمومی طور پر یہ ہو رہا تھا پچھلے 8-9 مہینوں کے اندر کہ پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء کوئی درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ میں جمع کرواتے تھے تو 4-4 5-5 ہفتے تک وہ سماعت کے لیے مقرر نہیں ہوتی تھی، اس کے اوپر اعتراضات لگ جاتے تھے، اس کو ناقابل سماعت قرار دے کر خارج کر دیا جاتا تھا، لیکن اب ایسا نہیں ہوا۔ آج جو ہے وہ تینوں درخواستیں بھی سماعت کے لیے مقرر ہو گئی، آئندہ ہفتے میں ان تینوں درخواستوں کی سماعت بھی ہوگی اور عین ممکن ہے کہ وہ درخواستوں پر جو ہے وہ عمران خان کو ریلیف مل جائے، عمران خان کی سزا جو ہے اس کو کالعدم یا معطل قرار دے دیا جائے۔ سو چیزیں پاکستان تحریک انصاف کے لیے اچانک جو بہتر ہونا شروع ہوئی ہیں اس سے یہ اندازہ لگایا جا رہا ہے، وہ اشاروں کا تعین کر کے، اشاروں کو نوٹ کر کے یہ تعین کیا جا رہا ہے کہ عمران خان اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے درمیان اب تعلقات بہتر ہو گئے ہیں۔ پھر شہر اقتدار کے خود
بڑے بڑے صحافیوں نے یہ دعویٰ کرنا شروع کر دیا کہ اب معاملات ویسے نہیں رہے. یوں کہہ لیجئے کہ وقت مجبوری بھی ہے, کیونکہ اس ٹائم ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو بھی ظاہر ہے کوئی نہ کوئی تو حکومت بننی ہے. نواز شریف اس ٹائم جو ہے وہ اتنی کمزور پوزیشن میں ہے کہ حکومت بنانے کی پوزیشن میں نہیں ہے. پیپلز پارٹی انکار کر چکی ہے. بے شک زور زبردستی پیپلز پارٹی اور نواز شریف کی فورسفلی میرج کروا بھی جائے گی, زبردستی کی شادی کروا بھی جائے گی, تو یہ شادی چلنی نہیں ہے. یہ اگر تمام تر صحافیوں کو اس بات کا اندازہ ہے تو خود اسٹیبلشمنٹ کو بھی اس بات کا اندازہ ہے کہ یہ جو زبردستی کی شادی ہے یہ 4 5 یا 6 مہینے چلے گی. لہٰذا اتنے کم عرصے کی جو حکومت آئے گی اس سے پاکستان مزید عدم استحکام کا شکار ہوگا. لہٰذا بہتر یہ ہے کہ جس جماعت کو عوامی مینڈیٹ ملا ہے, جس جماعت نے اکثریت حاصل کی ہے, اس جماعت کے ساتھ تعلقات بہتر کیے جائیں, اس جماعت کو جو ہے وہ آن بورڈ کیا جائے. اسی وجہ سے تعلقات بہتر کرنے کے لیے ہی یہ پس پردہ کوششیں شروع ہوئی ہیں. یہ کوئی کنفرم نہیں ہے کہ یہ کوششیں کس نے شروع کی, معاملات کس نے بہتر کروائے, لیکن شہر اقتدار میں یہ خبر اب بہت زیادہ اوتھینٹک ذرائع سے گردش کر رہی ہے کہ عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان معاملات طے پا گئے ہیں. یہ اب تک کا سب سے بڑا بریک تھرو ہے, اور پچھلے 48 گھنٹوں کے اندر عدالتوں سے جو ریلیف ملنا طریقے صاف کو شروع ہوا وہ یہ ثابت کر رہا ہے کہ واقعی میں اب معاملہ ٹھیک ہو گئے ہیں. بہرحال آئندہ آنے والے 1-2 دن کے اندر مزید کلیئرٹی ان خبروں میں آئے گی, مزید چیزیں کلیئر ہوں گی. میں انشاءاللہ آپ کو اپڈیٹ کرتا جاؤں گا. اللہ تعالیٰ آپ کا, آپ کے اہل خانہ کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.